بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبدان قال بالسند المتصل منا إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرف شفتيه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك صدرك قال جمعه لك صدرك وتقرأه إذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. یہ باب بدء الوحی کی 5ویں حدیث. ترجمۃ الباب سے اس حدیث کی مناسبت یہ ہے کہ آغاز وحی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی. جب وحی کا نزول ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اندیشے سے کہ کہیں یادداشت اور حافظے میں کوئی چوک ہو جائے اور کوئی بات رہ جائے تو تیزی کے ساتھ اس کو دہراتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر یہ آیتیں نازل فرمائی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے اجرت کرتے ہوئے. بے شک ہماری ذمہ داری ہے قرآن پاک کو کلام الہی کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا. ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ. تو جب ہم اس کی قرأت کریں جب اس کو پڑھیں تو آپ قرأت کی اتباع کیجئے یعنی توجہ کے ساتھ سنیے اور کان لگا کر کے سنیے خاموشی کے ساتھ سنیے. لہذا اس کے بعد پھر فرمایا ثم ان علینا بیانہ. پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس میں جو مبہمات اور مشکلات چیزیں ہوں گی اس کی وضاحت ہم کر دیں. تو ان آیتوں کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداءً جو کیفیت طاری ہوتی تھی اندیشے کی بنیاد پہ وہ ختم ہو گئی اور آپ مطمئن ہو کر نزول وحی کے وقت کلام ربانی کی سماعت فرماتے اور بعد میں ویسے ہی منعن آپ تلاوت کرتے اور اس کی وضاحت فرماتے. تو اس حدیث کا ترجمۃ الباب سے ایک تعلق ایک مناسبت تو یہ ظاہر ہو رہی ہے. دوسری مناسبت یہ کہ عظمت وحی اور عصمت وحی کا اس سے اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی حفاظت اور اپنے نبی
احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول کے بعد اس کی شرح و تبیین کے تعلق سے خود ذمہ داری لی ہے۔ اس سے وحی کی عظمت و عصمت کا پتہ چل رہا ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب سے اس حدیث کی مناسبت میں یہی بات کہی ہے کہ وہ وحی کی عظمت اور عصمت کا اظہار ہو رہا ہے اور یہی اس کی مناسبت ہے۔ یہ حدیث سید التابعین حضرت سعید بن جبیر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے، لہذا انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کا ذکر بھی کیا ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں وقت قرات جلدی کرتے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتاً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے نزول کے وقت، وحی الہی کے نزول کے وقت شدت کے ساتھ مشقت کا احساس کرتے تھے، شدت سے مشقت کا احساس ہوتا تھا، اور اسی بنیاد پر اسی وجہ سے وہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے، یعنی تاکہ کوئی وحی کا حصہ چھوٹ نہ جائے، چوک نہ ہو جائے، لہذا اس کو تیزی کے ساتھ آپ دہراتے تھے۔ اصل تو زبان کو حرکت ہوتی ہے، بغیر زبان کو حرکت دیے ہوئے انسان بولنے پہ قادر نہیں ہو سکتا ہے۔ مجازاً یہاں شفتین چونکہ ظاہر ہیں، زبان نظر نہیں آتی ہے، بولنے میں عام طور پہ دونوں ہونٹ اس کی حرکت ہی سامنے آتی ہے، اس لیے مجازاً شفتین کا تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رویت کا اس میں ذکر نہیں کیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کی حرکت کو اس طرح دیکھا ہے، یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہجرت سے چند سال پہلے ہوئی تھی، لہذا آغاز وحی پر حضور پر کیا کیفیت طاری تھی اس کا انہیں ادراک نہیں تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی صحابی سے یا خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا ہو، یا صحابہ کرام میں سے کسی سے انہوں نے سنا ہو اور اس کو وہ نقل کر رہے ہیں، اسی لیے وہ یہ نہیں کہتے کہ رأی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرک شفتیہ، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید حضرت سعید بن جبیر نے دیکھا تھا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ہونٹوں کو حرکت دے کر کے یہ بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہونٹوں کو حرکت دی، اور حضرت سعید بن جبیر نے اپنے شاگرد کو یہ بتایا۔ اسی بنیاد پر الحدیث المسلسل بتحریک الشفتین بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی ایک استاذ نے اپنے شاگرد کو، شاگرد نے اپنے شاگرد کو اس طرح سے نقل کیا ہے اور ہونٹوں کو حرکت دے کر کے یہ بتایا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت دی۔ خود ہمارے استاد و شیخ جناب حضرت مولانا عبدالستار صاحب آدمی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف جب پڑھا رہے تھے اور اس حدیث پر پہنچے تو انہوں نے خاموشی اختیار کر کے ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت دی تھی، اور یہ سلسلہ ہمارے شیوخ میں جاری رہا اور میں بھی تم لوگوں کو دکھاتا ہوں، لہذا خاموشی کے ساتھ انہوں نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی، ہم بھی ان کی اتباع میں اپنے ہونٹوں کو حرکت دے رہے ہیں۔ لہذا اس حدیث کو تحریک الشفتین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتاً، نزول قرآن کے وقت بڑی
سختی سے بڑی سختی محسوس کرتے تھے، مشقت محسوس کرتے تھے، شدت محسوس کرتے تھے۔ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، اور وہ سختی یہ تھی کہ کہیں کوئی حصہ چھوٹ نہ جائے، چوک نہ ہو جائے، لہذا اس کی بنیاد پر اس سبب سے وہ ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہونٹوں کو حرکت دے رہا ہوں تمہارے لیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا میں تمہیں حرکت دے رہا ہوں جس طرح سے میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حرکت دیتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا انہوں نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی، جس کے ناقل حضرت موسیٰ ابن ابی عائشہ ہیں جو حضرت سعید بن جبیر کے خاص شاگرد ہیں۔ اسی بنیاد پہ المسلسل بتحریک الشفا اس حدیث کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ آیتیں نازل فرمائیں، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ جمعہ وقرآنہ کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ قال جمعہ لک صدرک، یعنی آپ کا سینہ اس کو محفوظ کر لے گا۔ سینے کی طرف انتساب یہ مجازن ہے، ورنہ جمعہ اللہ فی صدرک، اس طرح انبت الربیع البقلہ بولتے ہیں کہ ربی نے سبزہ اگایا، تو ربی نے نہیں اگایا بلکہ انبت اللہ فی الربیع البقلہ، ربی کے موسم میں اللہ نے سبزے اگا دیے، بارش ہوئی اور سبزہ اگ گیا۔ تو مجازن صدر کی طرف یہ ہے کہ سینے میں محفوظ کر دینا، یا سینے کو محفوظ کر، سینے نے محفوظ کر لیا، یعنی اللہ نے سینے میں اس کو محفوظ کر دیا۔ تو اس کو یوں بھی پڑھا گیا ہے قال جمعہ لک صدرک، تو صدر مرفوع ہے اور یہ مجازن اس کی طرف اسناد ہے، اور اس کو یوں بھی پڑھا گیا قال جمعہ لک صدرک، جمعہ لک فی صدرک، آپ کے سینے میں جمع کر دینا ہے، یعنی جمع کر دینے کی، محفوظ کر دینے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ وَتَقْرَأُ، اور جب ہم جمع کر دیں گے تو آپ اس کو پڑھیں گے، آپ گھبرائیں نہیں، آپ اس کو اسی طرح سے پڑھیں گے جس طرح ہم نے اس کو جمع کیا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اور جب ہم اس کو پڑھیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ قرأت کی اتباع کیجئے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا استمع لہ وانصت، استمع کے معنی کان لگانے کے آتے ہیں، کسی بات کو غور سے سننا اور زبان سے نہ بولنا، تو استمع کے معنی کان لگانے کے، اور انصت کے معنی خاموش رہنے کے۔ تو استمع لہ وانصت توجہ سے سننا، کان لگا کر کے سننا۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ جب قاری بیٹھا ہوتا ہے اپنے استاد مقری کے سامنے، تو مقری جب پڑھتا ہے قرات، تو قاری پڑھنے والا شاگرد جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سنتا ہے، لب و لہجے کو بھی سنتا ہے اور ان کے لبوں کی حرکتوں کو بھی دیکھتا ہے، لہذا پھر اسی طرح سے وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ گویا کہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی جاری ہے، اور قرآن نے اس کو اپنایا ہے اور آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو جمعہ لک فی صدرک وتقرأہ قال فاستمع لہ وانصت ثم ان علینا بیانہ، ثم آپ جانتے ہیں تراخی کے لیے آتا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا، پھر ہم اس کی وضاحت کر دیں گے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو مبہمات ہوں گے، جو مشکل الفاظ ہوں گے، جو مسائل ہوں گے، جو قانون شریعت اس کے اندر ہوں گے، اس سب کی وضاحت ہماری ذمہ داری ہم کریں گے۔ جمہور مفسرین نے یہی مفہوم لیا ہے، البتہ جمہور مفسرین کے برخلاف حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو قرات سے تعبیر کیا ہے، ان علینا بیانہ ان علینا ان تقرأہ، تو قرات، لیکن قرات میں بھی بیانیہ ہے، قرات کس طرح سے کی جائے، کس لفظ کو کہاں سے نکالا جائے، کہاں مدہ ہے، کہاں رخوہ ہے، کہاں شدہ ہے، فنا 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 جو تفصیلات ہیں یا قرات میں بھی بیان ہے۔ لہذا اگر حضرت عبداللہ ابن عباس کے تفسیر کو لیا جائے اور بیان سے اس کو تعبیر کیا جائے تو اس میں بھی بیانیہ شکلیں موجود ہیں۔
تو یہاں پر فرمایا گیا ثم ان علینا بیانا اے ثم ان علینا ان تقرأہ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اذا اتاہ جبریل استمع، لہذا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین جب بھی تشریف لے آتے اور وحی کا نزول ہوتا تو اللہ کے رسول توجہ سے اسے سنتے تھے۔ فَإِذَا انطَلَقَ جبریل قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأہ، جس طرح جبریل امین نے پڑھا ہوتا بالکل اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے۔ تو اس حدیث کا ترجمۃ الباب سے باب بدل الوحی سے مناسبت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آغاز وحی میں کیا کیفیت طاری ہوتی تھی اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ 6 نمبر کی جو حدیث ہے، حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبداللہ قال اخبرنا یونس ومعمر نحوه عن الزہری قال اخبرني عبید اللہ بن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ولرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة۔ یہ چھٹی حدیث جو باب بدل الوحی کی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبریل امین کے مدارسہ کا تذکرہ ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا جس میں وحی کا نزول ہوا اور آغاز ہوا وحی کا، اس زمانے کے اس موسم کے آنے پر حضور کی کیفیت کیا ہوتی تھی، لہذا یہاں پر بھی اس کیفیت کو بیان کرنا مقصود ہے جو اس موسم میں اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتی تھی، اور یہ نزول وحی کی بنیاد پر ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی بنیاد پر، باہم ایک دوسرے کو سننے سنانے کی بنیاد پر ہوتی تھی، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اخلاق فاضلہ اور تامہ جو چیزیں تھیں اس کا ظہور کس طرح ہوتا تھا اس کو بیان کرنا یہاں مقصود ہے۔ باب بدل الوحی سے مناسبت میں عظمت وحی کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نازل کیا تو اپنے روح الامین کو بھیجا تاکہ اس کا مدارسہ ہو، تو اس سے عظمت وحی کا، عصمت وحی کی بھی کہ کس طرح اللہ نے اس کی حفاظت کی، اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اس کا کس طرح سے ظہور ہوا اور ابتداً کس طرح اس کو جو ہے برتا گیا، اس کا اظہار یہاں پر موجود ہے، مقصود ہے۔ یہ حدیث 2 اساتذہ سے مروی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے استاد، پہلے شیخ حضرت عبدان ہیں، اور دوسرے میں بشر بن محمد ہے۔ 2 سندوں سے اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، لہذا پہلی سند ہے حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری۔ امام زہری جو ہے گویا مدار اسناد ہے، امام زہری سے روایت کرنے والے حضرت یونس ہیں، اور دوسری سند جو ہے حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن مبارک ہیں پہلی سند میں بھی، اس دوسری سند میں بھی۔ قال اخبرنا یونس و معمر نحوہ، دوسری سند میں حضرت عبداللہ ابن مبارک حضرت یونس سے نہیں بلکہ حضرت معمر سے بھی روایت کرتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی سند کے الفاظ وہ ہیں جو انہوں نے امام زہری سے سنا ہے، اور دوسری سند میں وہ الفاظ نہیں بلکہ مفہوم ہے، وہ مفہوم ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یونس و معمر نحوہ اسی لیے کہا ہے، نحوہ جہاں کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ نہیں بلکہ مفہوم کو بیان کیا ہے راوی نے، تو یہاں پر اس فرق کو بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر فرما دیا ہے۔ پھر امام زہری مدار اسناد ہے، ان دونوں سندیں سے جب آگے یعنی امام زہری سے آگے کی روایت چل رہی ہے تو اخبرنی عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی و فیاض ہوتے، اور خاص طور سے اس وقت جب رمضان کا مہینہ ہوتا اور حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم سے آپ کی ملاقات ہوتی، اور رمضان کی ہر رات میں ملاقات ہوتی تھی، اور قرآن پاک کا باہم جو ہے وہ مذاکرہ ہوتا تھا۔ اس وقت آپ کی فیاضی و سخاوت دیکھنے کی ہوتی تھی۔ آپ ایسے سخی و فیاض ہوتے کہ چلتی ہوئی ہوا کی طرح، جس طرح وادی میں بھی ہو، پہاڑی پر بھی ہو، چوٹی پر بھی ہو، گلیوں میں بھی ہو، میدان میں بھی اور آبادی میں بھی اور صحرا میں بھی، ہر جگہ پہنچتے، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی کا فیض ہر طرف نظر آتا تھا۔ تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی کے، خیر کے ساتھ فیاضی فرماتے تھے جو چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ تھی۔ جو ہے لوگوں کو نفع جس سے ملتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی زیادہ لوگوں کے لیے نافع چیز پہنچاتے تھے، توحید کا پیغام سناتے تھے اور بتاتے تھے، اور قرآن پاک کا مذاکرہ مدارسہ ہوتا تھا۔ تو یہ زمانہ جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، وحی الہی نازل ہوئی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیفیت طاری ہوتی تھی، اس ترجمۃ الباب کے ذریعے، اس حدیث کے ذریعے ترجمۃ الباب میں جو ہم آہنگی اور مناسبت ہے اس کو بتانا یہاں مقصود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس وقت کیا ہوتی تھی۔ تو یہ حدیث دو واسطوں سے ہے، اور جو مداری اسناد ہے وہاں پہ فرق کرنے کو محدثین کبھی ہا لے آتے ہیں، ہا کے معنی تحویل کے ہیں، یعنی یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ایک سند یہاں مکمل ہو گئی اور اب اس کے بعد دوسری سند یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور پھر وہ مداری اسناد پر جا کر کے پھر اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلی سند جو ہے امام زہری پر ختم ہو رہی ہے، یہاں جو ہا لکھا ہوا ہے یہ ہا سے مراد تحویل کے ہیں، یعنی یہاں سے اب دوسری سند کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، لہذا اس کو ہا پڑھیں گے، یعنی زہری ہا وحدثنا بشر بن محمد۔ اب یہاں سے دوسری سند ہے، امام بخاری کے دوسرے شیخ ہیں، اور انہوں نے جو روایت کی ہے اس میں امام زہری تک جانے کے بعد پھر اخبرنی عبید اللہ، وہ مدار اسناد کے بعد آگے کی سند ایک ہی ہے، اور امام زہری کے بعد دو سندیں ہیں۔ تو دو سندوں کا جہاں اتصال ہوتا ہے اس اتصال کو تحویل سے محدثین نے تعبیر کیا ہے، لو اسی کو ہا لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ تحویل پڑھیں یا ہا پڑھیں، تاکہ یہ فرق محسوس ہو جائے کہ یہاں سے اب دوسری سند شروع کی جا رہی ہے۔ یہاں چھٹی حدیث بھی مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے، اور یہ کیفیت تلاوت قرآن کے وقت ہمارے اوپر بھی طاری ہو، اور قرآن پاک کی برکت سے ہمارے اندر سخاوت و فیاضی کے وہ اوصاف ظاہر ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہوتے تھے۔ اور یہ ایسے اوصاف ہیں جس سے انسان کو انشراح قلب حاصل ہوتا ہے، دلی راحت ملتی ہے، ذہن کھلتا ہے، فکر و فن میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کے لیے خیر و بھلائی کی راہیں واہ ہوتی ہیں، اور تنگی اور ذہن کی تنگی ہو، دل کی تنگی ہو، بخل ہو، یہ ساری چیزیں زائل ہوتی ہیں، ختم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اوصاف سے ہم سب کو نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔